بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ سنا ہے کہ ملک کنگال ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کچھ پیسے ادھار کے عوض ہم نے سب گروی رکھ دیا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ مان لینا ہوگا کہ پاکستان کنگال ہو کر رہ گیا ہے، پھر شاید کوئی بہتری آ جائے۔ بڑے بڑے عہدیدار اب اعتراف کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ملک میں کچھ نہیں بچا، تبھی تو روپے کی قدر بھی روز بروز گرتی ہی جا رہی ہے۔ پٹرول کی قیمت سمجھ سے بھی باہر ہے، بجلی کے بل بجلی بن کر گر رہے ہیں، گیس نایاب ہے، ضرورت کی ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ہم نے کشکول توڑنا تھا، اب تو مسلسل ہاتھ میں ہی ہے، اور کہیں سے چاول اکٹھے کر رہے ہیں تو کہیں سے سخت شرائط پر قرضہ لیا جا رہا ہے۔ IMF سے بھی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ منی بجٹ کی تیاری بھی زور و شور سے ہے، پھر اس پر کم عقلی اور ڈھٹائی یہ کہ کچھ تو ابھی بھی بڑکے مار رہے ہیں کہ معیشت کی سمت درست ہے۔ ناظرین، کوئی ڈھٹائی سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک دوائی 2 روپے سے بڑھا کر 7 روپے کی ہو گئی تو کیا قیامت آ گئی؟ حضور، قیامت تو آ گئی ہے اس پر جس نے پورے دن میں 500 کمانا ہے، 4-5 بچے بھی ہیں۔ آپ کی صاف شفاف اور صادق اور امینوں سے بھری حکومت میں 18 روپے کا نان اور روٹی 12 روپے کی ہے، پھر کئی گنا اضافے سے بل دینے ہیں، پھر لکڑیاں جلا کر یا سلنڈر پر انتہائی مہنگی LPG کی ادائیگی کرنی ہے، اور تو اور اشیاء ضروریہ میں کھانے کا تیل کئی گنا اور باقی اشیاء سبزی دالیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں، یعنی پہنچ سے ہی باہر ہے۔ تو ناظرین، قیامت تو آ ہی گئی نا، اب اور کیا ہوگی؟ ہاں، ایک حل ہے، وہ حل ہے سکون لینے کا، جس کا فارمولا ہمارے وزیر اعظم بتا ہی چکے ہیں کہ اگر برداشت نہیں ہوتا تو سکون لو، اور سکون صرف قبر میں ہے۔ کنگال تو ہم ہو گئے ہیں ناظرین، مگر زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر بھی کنگال ہو چکے ہیں، سماجی طور پر بھی کنگال ہو چکے ہیں۔ احساس بھی نہیں، نہ قدر، نہ قومیت، نہ دین، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر۔ ہم کنگال ہو گئے ہیں کیونکہ ہم بہتر ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہم جھوٹے ہیں، بزدل ہیں، کم ظرف ہیں، اور موت کے سوداگر بھی ہیں۔ اور حکمران کی باتیں تو خیر چھوڑ ہی دیں، ہم کنگال ہو گئے ہیں مگر شرمسار کوئی نہیں ہے۔ ہم ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں مگر شرمندگی کے کوئی آثار ہی نہیں ہیں۔ قوم گھٹنوں کے بل ہے، ملک ہچکولے لے رہا ہے، مگر شرمندہ ہونا تو درکنار بڑکے ماری جا رہی۔ GDP مالیاتی خسارہ عروج پر ہے، غریب مر رہا ہے، مگر ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہم گدوں کی طرح ہیں ناظرین، جو بچا کھچا رہ گیا ہے اسے نوچنے میں مصروف ہے۔ کرپشن کو حلال سمجھتے ہیں، دوسرے کا حق مارنا اپنے اوپر ہم نے ناظرین فرض کر لیا ہے۔ بے ایمانی کرنا، کم تولنا، ایک دوسرے کا صرف اور صرف استعمال کرنا اپنے فائدے کے لیے اپنا شیوا بن گیا، اور پھر اس پر اتراتے ہیں۔ کمزور پر ظلم کر کے فخر محسوس کرنے والے لوگ کنگال ہی کہلاتے ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ کرونا آیا تو ماسک نایاب ہو گئے، ادویات مہنگی ہو گئی، ڈیٹول سینیٹائزرز کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، ذخیرہ کر لی گئیں، ملٹی وٹامن کی منمانی قیمتیں لی گئیں۔ ڈینگی آیا تو
स्प्रे महंगे हो गए, मच्छर कुछ अद्वियात की कीमतें आसमान पर चली गई, और नाजरीन ब्लैक में सेल होने लगी ये सारी चीज़। और इस तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। ना हम शर्मिंदा हैं, ना ही हुक्मरान। और दूसरी जानिब मगरिब ने क्या किया, एक दूसरे की मदद के लिए राशन सड़कों पर रख दिया, वो भी फ्री। नाजरीन, हुकूमत तो फेल है ही, अदल का निज़ाम नहीं है, सजा जजा कोई नहीं। अब सवाल ये है कि हमारा किरदार क्या है। माना हुकूमत का कंट्रोल किसी चीज़ पर नहीं, लेकिन हमारा कंट्रोल खुद पर नहीं है। वो किसने क्या खूब कहा है कि अगर मालूम हो जाए कि कल क़यामत है तो शायद हम जाए नमाजों की कीमतें भी कई गुना बढ़ा देंगे। और इस पर मज़ीद ये भी कि हमें आदत पड़ गई है, और आदत पड़ गई है इल्ज़ामात लगाने की। हम सब इसी काम में मसरूफ़ हैं कि जो हुआ उसका ज़िम्मेदार कोई और है। हर एक दूसरे पर मलबा डालने पर लगा हुआ है। और ये मामला सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का नहीं है, इस मुल्क के तकरीबन हर बंदे का यही रवैया है। अपना कसूर मानने को हम तैयार ही नहीं है। हम इस बात को तस्लीम ही नहीं करना चाहते कि हमारा कोई कसूर भी हो सकता है। हम शायद अपने आप को कोई फरिश्ता, अल्लाह माफ़ करे, तसव्वुर करने लगे कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। भाई कसूर तो किसी और का ही होगा। जब हम ऐसे हैं तो फिर हुक्मरानों का इससे बदतर होना तो नाजरीन तय है, क्योंकि वाज़े तौर पे फरमा दिया गया है कि जैसी कौम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। अब ये ना गलत हो सकता है, और ये तो सच होकर रहना है, और हो रहा है। नाजरीन, हम हर तरह से कंगाल हैं, और जब कौमें कुल्ली तौर पर कंगाल होने लगती हैं तो फिर तबाही मुकद्दर बन जाती है। चलें, जो हुआ सो हुआ। अब इस पर शर्मिंदा होना सीखते हैं, पहला कदम उठाते हैं। नाजरीन, मैं एतराफ़ करता हूँ कि जो हुआ आज तक वो गलत हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने उठाए गए हर उस इकदाम से जिससे किसी को नुकसान पहुंचा। हर ऐसी बात से शर्मिंदा हूँ जो चाहते या ना चाहते जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई। और अहद करता हूँ कि अपने लोगों, अपने दोस्तों और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचूंगा। क्या ये अहद करेंगे आप भी, ताकि हम सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो यकीन से कहता हूँ कि हुक्मरानों को तो ठीक होना ही पड़ेगा। अब मुल्क और कौम की बेहतरी का बस शायद यही फॉर्मूला समझ आता है। सोचिए, समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे